نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. فیس بک بظاہر مغربی دنیا کے نام نہاد اصولوں جیسے آزادی رائے اور آزادی اظہار کے نظریوں پہ چل تو رہا ہے، مگر فیس بک کی ایک سابق عہدیدار فرانسس ہوگن نے امریکی سینٹ میں ان کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ دیا ہے. فرانسس ہوگن جو فیس بک کی سیوک انٹیگریٹی شعبے میں پروڈکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہی تھی، انہوں نے پہلے خفیہ رہ کے امریکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ فیس بک کی اندرونی معلومات شیئر کی، پھر وہ منظر عام پہ آ گئیں. یقیناً بین الاقوامی مافیا فیس بک کے خلاف بولنا اس خاتون کا بہادرانہ طرز عمل ہے اور یہ قابل دید بھی ہے. امریکی سینٹ مارک زکربرگ کو فیس بک کی پرائیویسی پالیسی پر پہلے ہی آڑے ہاتھوں لے چکا ہے، اور اب فرانسس ہوگن نے فیس بک کے لیے یہ کہہ کے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ فیس بک کی مصنوعات بچوں اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ بات انہوں نے امریکی سینٹ میں کہی. یہی بات نوبل انعام یافتہ فلپائنی صحافی ماریا ریسا نے بھی کی ہے کہ فیس بک نفرت اور پروپیگنڈے کو روکنے میں ناکام رہا ہے. دوسرے الفاظ میں فیس بک نفرت اور پروپیگنڈے کے مواد کو ڈیلیٹ کرنے کے بجائے اس سے معلوم منافع کما رہا ہے. یہ ایک بے رحم اور سنگ دلانہ رویہ ہے جو کیپٹلسٹ سرمایہ داری نظام کا خاصہ ہے. آپ کو فیس بک پہ ہندو انتہا پسندی پہ بہت مواد مل جائے گا جو مذہبی منافرت اور مذہبوں کے درمیان تصادم کا سبب ہو سکتا ہے. اسی طرح مختلف مذاہب کے مابین فرقہ واریت کا مواد نفرت پھیلانے کا سبب ہے. فرانسس ہوگن نے امریکی سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بیان میں کہا ہے کہ فیس بک کی انتظامیہ کو معلوم ہے کہ پلیٹ فارم کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ محض منافع کی غرض سے ایسا کرنے سے گریزاں ہیں. ہوگن کے مطابق فیس بک اس بات سے پوری طرح آگاہ ہے کہ ہندوستان میں RSS کی حمایت یافتہ صارفین یا گروپس کے ذریعے مختلف مخالف چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. ایک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی بہت سی غیر انسانی پوسٹیں لکھی جا رہی ہیں جہاں مسلمانوں کا موازنہ خنزیر اور کتوں سے کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بارے میں ابھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے خود ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ کس طرح فیس بک انڈیا کی ناراضگی کے خوف سے BJP لیڈر کی مسلم مخالف پوسٹ پر کوئی کارروائی نہیں کی. رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے انچارج فیس بک کی پالیسی ڈائریکٹر آکھی داس نے BJP لیڈر T راجا سنگھ کے خلاف فیس بک کے نفرت انگیز تقاریر کے قوانین کے نفاذ کی مخالفت کی تھی، اس خوف سے کہ اس سے کمپنی کے تعلقات متاثر ہوں گے. اسی طرح دی گارجین نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ فیس بک نے ہندوستان میں جعلی اکاؤنٹ کو ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ اس میں ایک BJP رکن اسمبلی کا بھی نام ہے اور پیچھے ہٹ گیا تھا. سوشل میڈیا کے مسلسل استعمال سے منفی عادات اور منفی سیلف امیج جنم لیتا ہے، جبکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ انہیں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کی عادت ہو جانے سے انسان دنیا کی حقیقت اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے. کیا سوشل میڈیا نوجوانوں کو زیادہ پریشان اور افسردہ کرتا ہے؟ نوجوانوں کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق ایک متنازع سوال بن چکا ہے، کیونکہ تحقیقات میں اس کے بارے میں نتائج ظاہر ہوتے ہیں. اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ سوشل نیٹ ورکس کا مستقل استعمال اعصابی نظام کو جھگڑائی اور لڑائی کے موڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. مستقل استعمال افسردگی، عدم توجہ، مخالفین کو دھمکیاں دینا اور نوعمری میں بے چینی جیسے مسائل کو بڑھاتا ہے. نوجوانوں کے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق ایک تحقیق میں اس کا استعمال نوجوانوں میں افسردگی کے اضافے کا باعث بنتا ہے. تاہم فیس بک کا کہنا ہے کہ فرانسس ہوگن جن مصنوعات پہ بات کر رہی ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، مگر یہاں ذاتی مشاہدہ ہے کہ مغربی معاشرہ اپنے ہی نظریات پہ کاربند نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان اسلام کے اصولوں صادق اور امین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. فیس بک خاص طور پہ مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے اور اسلام کے لیے انتہائی متعصب ثابت ہوا ہے. اسلامی IDs کو خاص نشانہ بنایا جاتا ہے اور بلاک کر دیا جاتا ہے. کئی علماء اور مفتیان کرام کو کل وقتی یا جز وقتی بندش کا سامنا رہتا ہے اور بہانہ کمیونٹی سٹینڈرڈز کی خلاف ورزی ہوتا ہے. دوسری طرف مغربی دنیا یہودیوں کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتی. ہولوکاسٹ کے خلاف بولنا جرم شمار ہوتا ہے اور یہاں آزادی رائے جو جمہوریت کا اہم ستون ہے اسے فراموش کر دیا جاتا ہے. سامعین کرام، فیس بک دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے ماہانہ سرگرم صارفین کی تعداد 2.7 ارب ہے. کروڑوں لوگوں نے ان کے دیگر پلیٹ فارمز واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو بھی استعمال کیا ہے.
فیس بک کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا ہے اور کمپنی پر الزام ہے کہ انہوں نے صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت اور غیر درست معلومات کے پھیلاؤ کے لیے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے اراکین اس بات پر متفق نظر آئے کہ کمپنی میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے قدرے نایاب چیز ہے۔ فرانسس ہوگن جو فیس بک کے سیوک انٹیگریٹی شعبے میں پروڈکٹ مینیجر کے طور پر کام کر چکی ہیں، انہوں نے یہ تمام معلومات سینٹ کو فراہم کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیس بک کو معلوم ہو چکا ہے کہ لوگوں کے غصے کو ابھار کر ان کو اپنے پیج پر زیادہ سے زیادہ دیر تک روکا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانتے ہوئے کہ منافرت والے مواد کی تشہیر سے معاشروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن وہ منافع کمانے کے لیے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرانسس ہوگن کے انسٹاگرام کے بارے میں الزامات بہت سنگین ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ فیس بک کی اپنی ریسرچ کے مطابق انسٹاگرام پلیٹ فارم نوجوانوں کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ انسٹاگرام بھی فیس بک کی ہی ملکیت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک کی اپنی ریسرچ کے مطابق 20 برس سے کم عمر کی 13% لڑکیوں نے کہا ہے کہ انسٹاگرام کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان میں خودکشی کے رجحانات جنم لیتے ہیں۔ فرانسس ہوگن نے کہا کہ اس بارے میں ریسرچ موجود ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم نوجوانوں میں ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسٹاگرام پہ جہاں لوگ اپنی تصاویر پوسٹ کرتے ہیں، اس سے لوگوں میں اپنی جسامت کے حوالے سے منفی خیالات جنم لیتے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کی خودکشی سے متعلق انسٹاگرام گروپ کا انکشاف تو ہو چکا ہے، مگر فیس بک بھی نوجوانوں میں ذہنی دباؤ کی بڑی وجہ بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک میں کام کرنے کے دوران انہوں نے بارہا منافع اور صارفین کی حفاظت میں چپکلیش دیکھی اور فیس بک نے ہمیشہ اپنے مالی منافع کو ترجیح دی۔ یوں فیس بک مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ناکام ہو چکا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ کانگریس کو فیس بک کے پلیٹ فارمز کی نگرانی کرنی چاہیے۔ فرانسس ہوگن کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی پر چھوڑ دیا گیا تو ہمیشہ اپنے منافع کو ترجیح دے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی وقت ہے، لیکن اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو دستاویز میں نے افشا کی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیس بک نے بارہا مالی منافع کو صارفین کی حفاظت پہ ترجیح دی ہے۔ فیس بک نے کہا کہ تمام الزامات گمراہ کن ہیں اور اس نے 40,000 ایسے ملازمین رکھے ہوئے ہیں جو نفرت انگیز مواد کی تشہیر کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ فرانسس ہوگن نے کمپنی میں کام چھوڑنے سے پہلے کمپنی کی اندرونی دستاویز کی نقل حاصل کی۔ انہوں نے یہ معلومات وال اسٹریٹ جرنل کو فراہم کی اور پچھلے 3 ہفتوں سے وہ ان معلومات کو افشا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے انکشافات میں کہا ہے کہ فیس بک کے صارفین کے لیے دوہرے معیار ہیں۔ مشہور شخصیات، سیاستدانوں اور فیس بک کے ہائی پروفائل صارفین کے ساتھ کمپنی کا برتاؤ مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے فیس بک کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے کمپنی پر دائر کیے گئے مقدمے کا بھی انکشاف کیا، جس میں فیس بک نے کیمبرج انالیٹیکا ڈیٹا اسکینڈل میں US ٹریڈ کمیشن کے ساتھ $5 ارب کے عوض سمجھوتے کیے تھے۔